خداوند متعال نے انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے بہت سارے راستے کھولے ہیں تاکہ ان راستوں پہ چل کر میرا بندہ میرا بن کر نجات حاصل کر سکے۔ اور جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو نار جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ خدا چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی جنت کی طرف میرے بندے متوجہ رہے، اس کی نعمات کو غور کر کے دیکھتے رہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ عادل ہے، اس نے ایک نظام قائم کیا ہے جزا و سزا کا، اس کے مطابق کوئی بندہ جنت کا مستحق ہوگا تو کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر مسئلہ میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دعائے قنوت مستحب ہے نماز میں، اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے تو نماز میں کوئی خلل بالکل نہیں آتا ہے اور نہ ہی نماز کے ثواب میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ نماز ادا ہوتی ہے، آپ کا واجب ادا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ان راستے جو راہ نجات کا باعث ہیں ان میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون، پھر وہ پیچھے نہیں چلتے اس کے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، منن ولا اذلهم، نہ احسان جتلانے کے لیے اور نہ ہی جن کو دیا ہے ان کو اذیت دینے کے لیے، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ خالق ان کو جب میزان لگے گا روز محشر ان کو پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا، اس کی جزا یہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم، ان لوگوں پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا، یہ بالکل بے خوف ہوں گے۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو رنجیدگی اور غم ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا، بالکل غم سے دور ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اور اللہ کے فضل و مہربانی کی وجہ سے۔